بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دی شو۔ صاحبوں، دو تین اہم خبروں پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے جو جلسہ ہونے جا رہا ہے پشاور کا چند گھنٹوں کے بعد، اس کو پورے پاکستان کو چاہیے کہ کامیاب بنائیں، یہاں سے ایک نئی تحریک کا آغاز کریں۔ آدمی گرتا ہے پھر سنبھلتا ہے، پھر اٹھنا چاہیے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، جو جلسہ آپ کے پی میں کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں آپ کی حکومت ہے تو آپ کا آسانی ہے کرنا، یہ بات تو سمجھ میں آنے والی ہے، لیکن یقین جانیے اس جلسے کی، اس سے بڑے جلسے کی ضرورت پنجاب میں ہے۔ اچھا، پنجاب میں عالیہ حمزہ نے زبردست کام کیا، گھر گھر گلی گلی کوچہ کوچہ پہنچ کے، لیکن اس کے کام کو یہ جماعت میٹرلائز کرانے میں، اس کو صحیح طرح سے استعمال کرنے میں ناکام نظر آتی ہے۔ ان کے وہاں کوئی ایسا لوگ نہیں ہے جو ان کو کچھ باتیں سمجھائیں کہ اتنا اس نے کام کیا، اس خاتون نے، اس کو اب کیش کرانے کا وقت تھا، وہ نہیں کرایا۔ اور جب تک یہ کیفیت پنجاب میں نہیں پیدا ہوگی جو کے پی میں ہے، آپ کا کام نہیں بنے گا۔ اب اس جلسے میں ایک بہت اچھی بات یہ دیکھی کہ جو شہداء ہیں ان کی تصویریں لگائی گئیں، ٹیسٹیمونیلز وہ بڑے زبردست ہوتے ہیں۔ ان کے پیرنٹس کو لاؤ اسٹیج پہ، ان سے تقریر کراؤ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ساری ایک ردھم میں رکھنا پڑتا ہے تو ہی بات آگے بڑھتی ہے۔ اچھا، تو اس کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ پورے پاکستان سے لوگوں کو چاہیے کہ نکلیں، وہاں پہنچیں، اور پھر اس کو رکنے نہ دیں، فوراً اناؤنس کریں پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر، رکنا نہیں چاہیے۔ اچھا صاحب، خبر آئی ہے کہ صدر ٹرمپ نے شہباز شریف اور عاصم منیر کو کہا یہ عظیم لیڈر ہیں۔ یہ کتنے عظیم لیڈر ہیں یہ آپ سب جانتے ہیں۔ شعر سنیے اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اے انقلاب وقت تیری عظمتوں کی خیر، اے انقلاب وقت تیری عظمتوں کی خیر، چوروں کو احترام کے قابل بنا دیا، چوروں کو احترام کے قابل بنا دیا۔ اچھا، یہ حقیقت آپ جانتے ہیں۔ صبح صبح ایک دوست کا فون آ گیا اور وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ اچھا فاروق صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو شہباز شریف اور عاصم منیر صاحب گئے ہیں مذاکرات کرنے ٹرمپ صاحب سے، تو یہ ان سے کیا باتیں منوائیں گے؟ تو میں نے کہا یار کمال کرتے ہیں آپ، یہ باتیں منوانے نہیں، باتیں ماننے گئے ہیں۔ جی، یہ فرق ہے، باتیں منوانا اور باتیں ماننا۔ یہ باتیں ماننے گئے ہیں، ان میں طاقت نہیں ہے کہ یہ باتیں منوا سکیں۔ اچھا صاحب، دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ ان کے ذہنی ڈسٹنس کا ذرا گراف بنا کے دیکھیے، ٹرمپ کا اور شہباز شریف عاصم منیر کا۔ تصور کیجئے کہ ایک ٹیبل پر ایک طرف مارکو روبیو اور ڈونلڈ ٹرمپ بیٹھے ہوں اور دوسری طرف شہباز شریف اور عاصم منیر بیٹھے ہوں۔ تو یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ ایک طرف آقا بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری طرف غلام۔ تو غلاموں کا کیا کام ہے؟ غلاموں کا کام یہ ہے کہ وہ یہ کہیں کیا حکم میرے آقا، یو وانٹ می ٹو جمپ، ہاؤ ہائی یو وانٹ می ٹو جمپ۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ بات منوانے نہیں، بات ماننے جاتے ہیں۔ دیکھیے، یہ جس صورتحال سے آج پاکستان جہاں پہ کھڑا ہے، اس میں ان سب کا حال ہے، اور ان کو اس میں کوئی اور چیز درکار نہیں ہے۔ صرف ایک بات ان کے سامنے پیش کرنی ہے کہ جناب ہماری حکومت کو قائم رکھیے، ہمیں آشیرواد دیجیے، ہمیں اپنے چرنوں میں بٹھا لیجیے، بس یہ ہم آپ سے چاہتے ہیں، اس کے علاوہ ہم آپ سے اور کچھ نہیں چاہتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے جا کے ٹرمپ سے کہا ہوگا صاحب دیکھیے یہ انڈس ٹریٹی کا مسئلہ حل کرا دیجئے بھارت سے، اس نے ہمارا پانی روکا ہوا ہے، اور یہ مسئلہ کشمیر حل کرا دیجئے، یا تیسرے کہ کچھ انویسٹر ہمیں اور دلوا دیجئے۔ ایسے کوئی ڈیمانڈ نہیں، کشمیر کو تم خود ہی بھول چکے ہیں۔ انڈس ٹریٹی پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ ایک دفعہ دھمکی دے دی تھی کہ وہ بناؤ گے تو ہم بم مار دیں گے، کچھ نہیں مارا، کچھ نہیں کر سکتے۔ صرف ایک چیز پہ توجہ ہے، وہ کیا ہے
کہ کسی طریقے سے ہماری حکومت کو آپ آشیرواد دے دیجئے۔ اچھا، ایک بات صاحب جو کل سے لوگ بہت اس کا ذکر کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ عاصم منیر شہباز شریف کو ٹرمپ سے اکیلے ملنے کیوں نہیں دیتے، فوراً وہاں پہنچ جاتے ہیں، ریس لگی ہوئی ان دونوں کے درمیان میں۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کی غیر موجودگی میں کہیں ٹرمپ صاحب سے جا کے شہباز صاحب یہ نہ کہہ دیں کہ صاحب دیکھیے ان کی 2 سال کی ہم دینا چاہتے ہیں، یہ 5 سال کی ایکسٹینشن مانگ رہے ہیں، آپ ان کو سمجھا دیجئے۔ اور اگر وہ سمجھائے دیں تو پھر یہ نہ نہیں کر سکتے، اور اسی لیے ہر مقام پر وہ شہباز کے پیچھے جاتے ہیں، جلدی سے ان کو مار کے ذرا پیچھے کرتے ہیں کہ جیسے پیچھے جاؤ، 2 قدم پیچھے چلو۔ مجھے ایک قصہ یاد آ گیا کہ ایک پتہ نہیں کس ملک کے سربراہ، کون سی ایسی سیلیبریٹیز آئی ہوئی تھی کہ وہاں پر نور جہاں بھی موجود تھیں، اور رونا لیلا اس زمانے کی ایک مشہور گلوکارات ہیں وہ بھی موجود تھیں۔ تو کہیں وہ آگے بڑھنے لگی رونا لیلا، تو جیسے آج کل یہ کندھا مارتے ہیں شہباز شریف کو، تو نور جہاں نے ایک کندھا مارا رونا لیلا کو، کہا چلنے پیچھے چال کالیے، میں نور جہاں میں نور جہاں ہوں، تم کہاں آگے جا رہی، کندھا مارا اور وہ پیچھے چلی گئی۔ یہی کیفیت آج کل ان کی ہے، ہر مقام پر وہ شہباز شریف کو کندھا مارتے کہتے ہیں پیچھے جاؤ، 2 قدم پیچھے۔ باس اس وقت آئین کے حساب سے شہباز شریف ہیں، لیکن باس کون بنا ہوا ہے؟ آرمی چیف۔ یہ حقیقت ہے۔ اچھا صاحب دیکھیے، ابھی تک کیونکہ کوئی تفصیل سامنے نہیں آئی ہے کہ 1 گھنٹہ 20 منٹ یا 1 گھنٹہ 40 منٹ میں کیا باتیں ہوئیں، تو بغیر تفصیل جانے کوئی انالیسس کرنا، اس کو غور کرنا، یہ تو ممکن نہیں ہے، میں تو نہیں کرتا ہوں۔ اچھا، صبح سے میں جو اتنا ہوں کہ جو ساتھی ہیں وہ پروٹوکول پہ باتیں ہو رہی ہیں، ریڈ کارپٹ کے پرپل کارپٹ، یہ بیکار ریلیونٹ باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں۔ ہاں باڈی لینگویج اہم ہوتی ہے، وہ بھی کوئی خاص باڈی لینگویج سامنے نہیں آئی، کوئی ایسی تصاویر سامنے نہیں آئی، نہ حالات ایسے تھے، دونوں طرف ون ون ایٹیٹیوڈ تھا، میں نے تو یہ دیکھا۔ تو اس سے کچھ زیادہ آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے جب تک کہ تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔ آپ کے پاس کچھ پوائنٹس ایسے رہ جاتے ہیں جن پہ آپ غور و فکر کریں۔ میں نے سارا میڈیا چھان لیا صاحب، اب آپ فکر نہیں کریں، اور وہ کافی تفصیل میں نے ایک پیپر لکھا، لیکن اس کے 5-6 پوائنٹس میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، امریکہ پاکستان سے کیا چاہتا ہے؟ وہ کوئی مالی مدد تو نہیں چاہتا نا صاحب، وہ تو آپ کی فوج کو استعمال کرنا چاہتا ہے، آپ کی جو پوزیشن ہے، جیو پولیٹیکل جو لوکیشن ہے، اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہے اس کا غرض۔ اس میں پوائنٹ نمبر 1 دیکھیے، امریکہ پاکستان کو ایران کے لیے استعمال کر سکتا ہے، ان کے خفیہ رابطے قائم کروا سکتا ہے اس کے ذریعے، اور ان کی مخبری کروا سکتا ہے پاکستان کے ذریعے، اور وقت آنے پہ دھوکہ بھی دلوا سکتا ہے ایران کو۔ یہ ہمارے لوگ اس سوچ، اس نیت کے لوگ ہیں کہ اگر ایران اور امریکہ کا وہ ہو تو یہ ایران کو دھوکہ دے دیں گے۔ یہ فیکٹس ہیں، برا مت مانیے، مانیے تو جا میری بلا سے مان لیجئے۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 2 دیکھیے، پاکستان کے پاس اس وقت جو ریئر ارتھ منرلز ہیں، وہ کرپٹو کرنسی، ان جیسے اقدامات کے ذریعے پاکستان امریکہ کے جو ویلدی فیملیز ہیں اور ان کے حلقہ اثر کے لوگ ہیں ٹرمپ کے، ان کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، امریکہ کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے پاکستان کو امریکہ استعمال کر سکتا ہے، یہ اس کا مقصد ہو سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، افغانستان سے دہشت گردی اور دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے پاکستان کام آ سکتا ہے۔ بگرام کی بیس جو ہے وہ ہتھیانے کے لیے پاکستان کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مجھے اس جگہ پہ بہت افسوس اور وہ ہے کہ یہ امریکن پریزیڈنٹ ہو کہ انہوں نے کتنی بدعقلی کا کام کیا ہے کہ افغانستان کو تھریٹ کیا۔ یار یہی کام ہم کرا سکتے تھے پیار سے، ان کو سمجھا کے۔ ہمارا مقصد تو وہاں سے چائنا پہ نظر رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ سب کچھ میں مانتا ہوں، فائن، لیکن ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا کہ وہ تمہیں پھر اس کا وہ بھگتنا پڑے گا۔ نہیں، دوستی کر کے کہتے بھائی لیٹس ورک ٹوگیدر، اور کچھ پیسہ لگاتے یہ کام ہو جاتا۔ اب آپ نے ایک ایسی غلط بات کر دی، ان سے آپ مزید 20 سال لڑیے، وہ لڑیں گے، ان سے لڑ کے تھوڑی کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔
بس غلطیاں ہر طرف سے ہوتی ہیں، چاہے آپ کتنے بڑے ملک کے صدر ہوں یا کتنے چھوٹے۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 4، بھارت سے آج کل بہت ٹینشن میں ریلیشن شپ ہے امریکہ کے، تو بھارت کو نکیل ڈالنے کے لیے پاکستان کام آ سکتا ہے۔ جب حکم دیں گے ذل الہی بڑے بادشاہ، تو اٹھیں گے ہم اور جا کے 2-4 پنچ لگا دیں گے۔ ایک تھریٹ ہے جس کو وہ ہر وقت یوز کرے گا بھارت کے خلاف امریکہ، کرنا چاہیے۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 4، دیکھیے مڈل ایسٹ میں اسلامی ممالک میں پاکستان واحد اسلامک کنٹری ہے جس کے پاس ایٹمی صلاحیت ہے، اور ان دنوں جو ہماری شہرت ہے اس جھڑپ کو جیتنے کے بعد، ان کے رافیل گرانے کے بعد، ہر طرف ہمارا احترام ہے اور اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور پوائنٹ نمبر 6، ابراہم ایکارڈ کو قبول کرنے میں شہباز شریف اور عاصم منیر تیار ہیں، اور اگر پاکستان تسلیم کر لے گا اور سعودی عربیہ، تو دوسرے سارے ممالک بھی کہیں گے یار جو سب سے بڑا اسلامی ملک ہے خانہ کعبہ، جہاں انہوں نے تسلیم کر لیا، جس کے پاس ایٹم بم ہے اس نے مان لیا، تو یہ دماغدار لوگ بھی ہیں، ہمیں بھی مان لینا چاہیے۔ تو یہ تو ساری وہ چیزیں جو امریکہ چاہتا ہے۔ پاکستان کیا چاہتا ہے؟ پاکستان کچھ نہیں چاہتا۔ پاکستان صرف آپ کا آشیرواد چاہتا ہے کہ آپ ہمارے سر پہ دست شفقت جو ہے وہ قائم رکھیے، اور یہ جو ہائیبرڈ اسٹرکچر، پولیٹیکل اسٹرکچر چل رہا ہے پاکستان میں، یعنی ملٹری کا اور سچی فراڈ پارلیمنٹ کا، اس کو چلنے دیجئے اور ہمیں عمران خان سے دور بچائیے مالک۔ بس یہ پاکستان، یہ شہباز شریف چاہتے ہیں، عمران خان سے ہمیں بچا لیجئے، جو ہمارا سسٹم ہے کرپٹ سسٹم، اس کو چلنے دیجئے۔ مسئلہ کشمیر کو ہم بھی بھول گئے، کوئی بات نہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس آپ کا آشیرواد چاہیے۔ تو ایسے اس میں کیا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ؟ ابھی تفصیلات دیکھو، ساری تفصیلات تو وہ بھی سامنے نہیں لائیں گے، لیکن اگر وہاں پہ سوالات جوابات کا سیشن ہوتا نا تو بڑا مزہ آ جاتا ہے، کیونکہ سوال جو ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے پکڑ لیتا ہے چیز کو۔ ٹھیک کہتے ہیں نا کہ جواب دینے کے لیے تو نالج درکار ہوتی ہے، سوال پوچھنے کے لیے عقل چاہیے ہوتی ہے۔ اور ہمیشہ ہمارے جرنلسٹ اور دنیا بھر کے جرنلسٹ ایسے ہوتے کہ وہ ایسے سوال اٹھا سکتے تھے، لیکن یہ پاکستان کی خواہش تھی کہ صاحب میڈیا کو سامنے مت لائیے گا۔ کیوں نہیں لائیے گا؟ اس لیے کہ آپ کچھ ایسا معاہدہ کر رہے ہیں کہ جس کے نکات سامنے آ گئے تو قوم آپ کے خلاف بھی پھر جائے گی۔ یہ حقائق ہیں، اگر آپ ان سے ایگری کرتے ہیں تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور اپنے خیالات سے نوازیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔